السلام علیکم۔ جماعت ہشتم یعنی گریڈ 8 کے طلباء و طالبات، میں آپ کا استاد محمد اشرف۔ دیکھیے، اردو میں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے مضمون نویسی کا، تو اب مضمون نویسی کا یہ سوال کس طرح لکھنا ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ مضمون ہمیں کس طرح لکھنا ہوتا ہے۔ تو جو سوال آتا ہے پیپر میں، وہ پیپر میں اس طرح آتا ہے کہ ایک عنوان دے دیا جاتا ہے، عنوان کے ساتھ آپ کو 3 پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں، 3 نکات دیے جاتے ہیں، 3 پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں۔ ان 3 پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مکمل مضمون 150 الفاظ کا لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے عنوان ہے پانی۔ اب دیکھیں، پانی ایک عنوان ہے، مضمون کا عنوان۔ اب پانی کے اوپر آپ کو ایک مکمل مضمون لکھنا ہے، اور اس کے 3 پوائنٹس بھی دے دیے۔ سب سے پہلا پوائنٹس ہے پانی کی اہمیت، دوسرا ہے پانی کے ذرائع، تیسرا ہے پانی کے استعمال میں احتیاطیں۔ یہ 3 پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اب ان تینوں پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پورا مضمون لکھیں گے۔ اب وہ مضمون کس طرح لکھتے ہیں، اور کم از کم یہ 3 پوائنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کا مضمون 3 پیراگراف کا ہونا چاہیے یا 4 پیراگراف کا ہونا چاہیے۔ کم از کم 3 پیراگراف کا ہونا چاہیے یہ مضمون، یا 4 پیراگراف کا ہونا چاہیے، لیکن ان پوائنٹس کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ ہے پانی کی اہمیت۔ پہلا پوائنٹ ہے پانی کی اہمیت۔ اب پانی کی اہمیت پہ مضمون کس طرح لکھتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ پانی کی اہمیت پہ بے شمار جملے ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، ٹھیک ہے، بے شمار جملے آئیں گے پانی کی اہمیت کے اوپر۔ مثلاً میرے ذہن میں پانی کی اہمیت کے اوپر ایک جملہ آیا، پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ایک انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت پانی ہے۔ اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ پانی کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ دیکھو میرے سامنے کتنے جملے آ گئے، میں نے آپ کے سامنے 3-4 جملے بول دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پانی کے بغیر ہر دنیا میں ہر جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھو، ایک بے شمار، جیسے ہی میں نے پانی کی اہمیت کے اوپر بولا، بے شمار جملے آ گئے میرے ذہن میں، بے شمار جملے آئے۔ تو اب جو جملے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان جملوں کو آپ کاپی میں لکھتے جائیں، اور آپ تقریباً اگر 5 سے 6 جملے اچھے لکھ لیں گے، تو ان 5-6 جملوں میں آپ کا ایک پیراگراف ہو جائے گا۔ پانی کی اہمیت کے ایک پیراگراف آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ لے لیتے ہیں، پانی کے ذرائع۔ اب پانی کے ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ پانی کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، کہاں سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں ایسی کون سی چیزیں رکھی ہے جس سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ ذرائع کا مطلب یہ ہے۔ اب پانی کے ذرائع جب میرے ذہن میں ہمارے سامنے ایک پوائنٹ آ گیا پانی کے ذرائع، تو اب اس کے لیے بھی بے شمار جملے آئیں گے ہمارے ذہنوں میں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پانی کے 2 ذرائع اس دنیا میں رکھے ہیں، ایک قدرتی ہے، ایک غیر قدرتی۔
اب آپ دیکھ لیں اب قدرتی کیا ہے، قدرتی کیا ہے؟ قدرتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے ہمیں پانی دیتا ہے۔ قدرتی ذریعہ دوسرا آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے ذریعے پانی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اب وہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کی صورت میں رکھ دیا ہے، یعنی برف کی صورت میں منجمد ہے، اور جیسے ہی اس برف کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہ برف کیا ہے پگھلتا ہوا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے کیا ہے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے، جس کو گلیشیئرز بولتے ہیں۔ اب دیکھو یہ قدرتی ذرائع میں سے اللہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، بارش اور اسی طرح گلیشیئرز کے ذریعے پانی حاصل ہوتا ہے۔ اب غیر قدرتی میں اسی طرح قدرتی میں یہ بھی ہے کہ بارش کے ذریعے پانی کیا ہے دریاؤں اور نالوں میں جاتا ہے، اس کے ذریعے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ اب قدرتی ذرائع میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اور یہ قدرتی ذرائع، اب غیر قدرتی ذرائع کے بارے میں سوچیں کہ غیر قدرتی ذرائع کیا ہے۔ غیر قدرتی ذرائع یہ ہے کہ بارش کا پانی ہم مختلف ڈیمز وغیرہ میں جمع کرتے ہیں، ان ڈیمز سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہے، ان کے ذریعے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پانی کے ذرائع کے بارے میں ہم نے سوچا تو ہمارے ذہن میں بے شمار جملے آ گئے۔ اب ان جملوں میں آپ اپنی کاپی میں اتاریں، 5-6 جملے ان میں سے آپ لیں گے، معیاری اور اچھے جملے لیں گے تو آپ کا پورا پیراگراف بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہے پانی کے استعمال میں احتیاط ہے۔ اب یہ بات تو مشہور ہے پانی کے استعمال میں احتیاط ہے، اب یہ بات ہمیں مشہور ہے کہ ماہرین کا قول یہ ہے کہ پانی کی جو سطح ہے زمین کے نیچے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس پانی کے استعمال میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب کس طرح احتیاط کرنی چاہیے؟ وہ ساری احتیاطیں لکھ لیں تو وہ کیا ہے آپ کا ایک پورا پیراگراف 5-6 جملوں میں بن جائے گا۔ تو یہ کیا ہو گیا آپ کا ایک پورا مضمون تیار ہو گیا، 150 الفاظ پر مشتمل ایک پورا مضمون تیار ہو جائے گا۔ تو مضمون اس طرح لکھتے ہیں، جو بھی پوائنٹ آپ کے سامنے اس کے بارے میں سوچے، اس کے جو جملے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، یا اسی طرح کوئی تحقیق آپ کے سامنے ہے، یا اسی طرح کسی ماہر کا قول آپ کے سامنے آ رہا ہے، یا اسی طرح کوئی حدیث اس حوالے سے کوئی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کے الفاظ آپ کے ذہن میں اور اس کا مفہوم آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں۔ تو یہ جب سوچیں گے تو آپ کو خود بخود کیا ہے جملے آتے جائیں گے، اور پھر 5-6-7 جملوں میں پورا ایک پیراگراف تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرے پوائنٹ کے بارے میں بھی پوچھیں گے تو اب یہ کیا ہے 3-4 پیراگراف کا پورا مضمون بن جائے گا اور پورا مضمون آپ کا تیار ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مضمون لکھنے کا طریقہ، اور یہی ہے مضمون، اور اسی عنوان کے اوپر آپ ایک اچھا سا مضمون لکھیں گے۔ شکریہ۔ بس آج کا سبق یہی تھا۔ اس مضمون جو عنوان پانی ہے، اس پانی کے اوپر ہی آپ کو مکمل مضمون لکھنا ہے، اور اسی پوائنٹس یہی جو پانی کی اہمیت ہے، پانی کے ذرائع، پانی کے استعمال میں احتیاطیں اسی 3 پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ لکھیں گے۔